أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری اس ملاقات میں گفتگو جو ہوگی وہ کثرت حلف، یعنی کثرت سے قسم کھانا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہ بات گزر چکی ہے، ایک باب شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے قائم کیا تھا کہ اگر قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف کیا ہے، اللہ رب العزت ہی کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسم کھانے کی اجازت، کیونکہ قسم میں جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم، اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے عظیم شخص، سب سے عظیم ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو گویا کہ اس نے کیا ہے، شرک کا ارتکاب کیا۔ آج کا یہ جو باب ہے، باب نمبر 61 شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب فرماتے ہیں باب ما جاء فی کثرت الحلف، اس بات کا بیان کہ کثرت سے قسم کھانا اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام نے ایک قرآنی آیت اور چند احادیث کا کیا ہے، ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان قسم نہ کھائے اللہ کی ضرورت کے لیے، یہ نہیں کہ کثرت سے قسم نہ کھائے، بلکہ ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان پوری حد تک کوشش کرے کہ وہ قسم نہ کھائے، اللہ کہ اگر کہیں پر شدید حاجت اور ضرورت ہو قسم کی تو قسم کھائے، ورنہ قسم نہ کھائے، کیونکہ بہت زیادہ قسم کھانا، اس میں جو اصل چیز ہے قسم میں کی تعظیم پائی جاتی ہے اللہ رب العزت کی، اس تعظیم میں کیا ہے، کمی ہو جاتی اگر انسان خوب زیادہ کیا ہے قسم کھائے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے پہلی آیت کریمہ یا پہلا نص شرعی جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت کا فرمان وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسموں کی حفاظت سے مراد تین باتیں، اور تینوں اس میں شامل۔ نمبر ایک کہ تم بلا ضرورت بلا حاجت قسم نہ کھاؤ، جب ضرورت ہو حاجت ہو تبھی قسم کھائے، جیسے کہ اگر کبھی کوئی قاضی جج آپ سے مطالبہ کرے کوئی بات ثابت کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، تو ایسی حالت میں حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ قسم کھائیں۔ ورنہ اگر انسان بلا حاجت بلا ضرورت قسم کھاتا ہے تو اس کا ایسا کرنا اس آیت کریمہ کی کیا ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ تو چاہیے انسان کو کہ قسم نہ کھائے الا کہ اگر اس کی حاجت ہو اور ضرورت ہو، کیونکہ آج انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھاتا ہے، ضرورت نہیں، بغیر قسم کھائے اس کی بات سامنے والے تک پہنچ سکتی ہے، سامنے والا اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قسم کھاتا ہے، تو اس سے کیا ہے، بچنا چاہیے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے قسم کھا لی تو تم قسم کو پورا کرو، قسم کی حفاظت کرو، اس کے خلاف کوئی عمل نہ کرو، قسم کو اپنے توڑو مت، اپنی قسم کو کیا ہے، پورا کرو۔
ایک تیسرا معنی ہے، وہ بھی اسی آیت میں شامل ہے معنی، وہ یہ کہ اگر تم نے قسم توڑی اور قسم کو پورا نہیں کیا تو ایسی حالت میں تم کفارہ ضرور ادا کرو۔ یعنی اگر کوئی انسان قسم کھائے تو پہلی بات تو قسم نہ کھائے الا کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور ضرورت حاجت کے لیے اس نے قسم کھائے تو اس قسم کی حفاظت کرے، گویا کہ اس کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، قسم نہ توڑے۔ اور اگر اس نے قسم کو توڑی ہے تو ایسی حالت میں قسم کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فکفارتہ، یعنی جو قسم تم نے کھائی ہے عزم اور نیت کر کے، فکفارتہ اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، فکفارت اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور کون سے درجے کا کھانا ہو؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تم اپنے اہل و عیال کو جس معیار کا کھانا کھلاتے ہو اس معیار کا کھانا کھلاؤ۔ یعنی انسان متوسط درجے کا کھانا مسکینوں کو کھلائے، جو کہ عموماً انسان کیا ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، کپڑا خرید کر کے ان کو پہنا دیا جائے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کیا ہے آزاد، ایک غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل نہیں کر سکتا، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ ہی 10 مسکینوں کو وہ کپڑا پہنا سکتا ہے اور نہ ہی غلام آزاد کر سکتا ہے، اب اس کے لیے صرف یہی حکم رہ جاتا ہے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے کفارے کی نیت سے۔ پہلے جو 3 معاملات ہیں کہ ایک 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اس میں اسے تخیر مخیر کیا گیا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی چن لے، منتخب کر لے کفارے کے لیے، ان تینوں میں سے اسے اختیار ہے، تینوں میں سے کوئی بھی ایک ادا کر لے۔ لیکن اگر تینوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایسی حالت میں اسے کیا ہے روزے کی طرف منتقل کیا گیا ہے کہ تم 3 دن کا روزہ رکھو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے قسم توڑی، اب اسے ظاہر سی بات ہے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو کیا ڈائریکٹ وہ 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، پہلے اسے 10 مسکینوں کا کھانا، یا 10 مسکینوں کو پہنانا ہے کپڑا، یا ایک غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے جو ہو سکتا ہے آپ سے کر لی، یعنی تینوں میں سے کوئی بھی ایک کر لی۔ اگر تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا انسان تو ایسی حالت میں کیا اسے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو بات چل رہی کہ قسم کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، تو اس میں 3 مفہوم شامل۔ پہلا مفہوم یہ کہ بلا حاجت، بلا ضرورت قسم نہ کھائے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ قسم اگر کھائے اٹھائے تو اس کی حفاظت کرے، قسم کو توڑے نہ۔ نمبر 3، اگر قسم کو اس نے توڑ دیا تو وہ کفارہ اس کا کیا ہے لازمی طور پر کیا ہے ادا کرے، اور اگر کفارہ ادا نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے گنہگار۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری حدیث جس کو نقل کیا شیخ الاسلام نے، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب۔ بہت ہی اہم حدیث ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے سے سامان بک جاتا ہے، سودا ہو جاتا ہے، لیکن یہی قسم جو کھائی گئی خرید و فروخت کے موقع پر سامان بیچنے کے لیے،
اس قسم کے کھانے کی بنا پر جو آمدنی ہے اس سے برکت کو کیا ہے ختم کر دی جاتی، برکت کو اٹھا لیا جاتا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ انسان خرید و فروخت اپنے سامان کو جب فروخت کرتا ہے بیچتا ہے، اس موقع پر قسم کھاتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم، یعنی اس سامان کی یہ خوبی، فلاں خوبی، فلاں خوبی، قسم ہے کہ اس سے کم میں کوئی نہ ملے، قسم ہے کہ یعنی اس میں کوئی عیب نہیں، ہو سکتا نہ ہی ہو، اس کی بات صحیح ہو، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے سامنے والے کو تاکید کرنے کے لیے، اس کو یہ احساس ہو بھائی یہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا اگر اس نے قسم کھایا، اور اس کی نیت کیا ہے سامان بیچنے والے کی، جلدی سامان نکل جائے گا، سامنے والا بھروسہ کرے گا۔ تو اس نے گویا کہ ذات الہی کو، اللہ ذات کو لیا اور اس کے ذریعے سودا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعہ، حلف یعنی قسم کھانے سے سامان بک جاتا ہے، نکل جاتا ہے، فروخت ہو جاتا ہے، ممحقۃ للکسب، لیکن اس قسم کے ذریعے آمدنی میں جو برکت ہونی چاہیے اس برکت کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے کہ کثرت قسم، خوب زیادہ قسم کھانا بلا ضرورت بلا حاجت، اس سے روزی روٹی میں کیا ہے بے برکتی ہوتی ہے، اس سے روزی روٹی میں انسان کی آمدنی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث، یہ حدیث معجم طبرانی کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، یعنی انہیں پاک صاف نہیں کرے گا گناہوں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب بھی۔ تین باتوں کا ذکر فرمایا آپ نے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اور یہ تین قسم صرف یہی تین نہیں بلکہ ادھر بطور وضاحت بیان کیا گیا ہے، ورنہ دیگر احادیث میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے کہ تین لوگ، چار لوگ، دو لوگ، اس طرح کر کے۔ تو اس حدیث میں یہ ان تینوں کا ذکر ہے کہ ان تینوں سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں فرمائے گا، یعنی رضا مندی، راضی ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، ان کے گناہوں کو پاک صاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، یعنی سخت عذاب۔ یہ کون لوگ ہیں تین؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اُشَيْمِطٌ زَانٍ، نمبر دو عائل مستکبر، نمبر تین رجل جعل اللہ بضاعته۔ پہلا شخص ہے اُشَيْمِطٌ زانی، وہ زانی جو کہ اُشَيْمِط ہے۔ اُشَيْمِط سے مراد وہ شخص جو عمر دراز ہو، بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے کی عمر میں کیا ہے وہ بدکاری کا، زنا کا کیا ہے والعیاذ باللہ ارتکاب کر رہا، یعنی اب اس عمر میں وہ شہوت اور وہ یعنی برائی کے بارے میں دل میں ابھار نہیں رہتا جو کہ جوانی میں ہوتا ہے، اور یہ انسان جو عمر دراز ہو گیا، بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچا ہے، اب اسے کیا ہے آگے کی فکر ہونی چاہیے، اب یہ قبر کے زیادہ قریب ہو گیا، اب اس کے بعد عمر کا کوئی اور مرحلہ آنے والا نہیں، اس کا انسان جوانی سوچتا بڑھاپا آئے گا ہی، بہتوں کو بڑھاپا مل جاتا ہے، لیکن ایک شخص بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ گیا، اب اسے آگے کیا ملے گا؟ اب سیدھا اسے کیا ہے موت کا سامنا کرنا ہے، تو بجائے اس کی کہ وہ موت کی اور موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرے، وہ اس عمر کے مرحلے میں پہنچ کر کیا ہے وہ اس قسم کی بدکاریوں کا کیا ہے ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نہ تو کلام فرمائے گا، نہ تو اس کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے لیے کیا ہے المناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان شخص کو اجازت ہے، اسے بھی اجازت نہیں، گناہ اس کے لیے بھی، لیکن اس عمر کے اس مرحلے میں بدکاری کا ارتکاب کرنا
مستقل طور پر اس کی قباحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوسرا شخص عائل مستکبر، ایسا فقیر جس کے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص فقیر ہے، محتاج ہے، اس کی محتاجگی کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے، معاشرے میں، سماج میں، پڑوس میں، محلے میں، اب لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبر اور غرور میں لوگوں سے مدد نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہ یہ خودداری ہے یا کوئی اور، بلکہ کبر اور غرور میں اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، کس پر وہ کبر کرے، غرور کرے۔ یعنی انسان کبر اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس مال ہو، شاید اس کے اندر کبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ بھی غلط ہے، لیکن تنگی کے باوجود اگر کسی کے اندر کبر اور غرور پایا تو اس کی زیادہ کیا ہے، قباحت پائی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی رب العزت نہ تو اس کا تذکیہ فرمائے گا، نہ تو اس سے کلام فرمائے گا، اور ان کے لیے بھی کیا ہے، المناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے، جو کہ اس حدیث میں اس کی دلیل ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ، وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سامان بنا لیا ہے۔ یعنی اس سے انسان کے پاس کوئی چیز ہو، سامان ہو، اسے بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو اس نے اللہ کی ذات کو اسی طرح بنایا۔ اور وہ کیسے؟ کہ قسم کھا کر خریدتا ہے، اور قسم ہی کھا کر وہ سامان کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ کسی قسم کھا کے؟ اللہ کی قسم۔ اگر اسے کوئی سامان خریدنا ہے تو دکاندار ہو کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سامان میں نے فلاں کے یہاں سے اتنے میں لیا ہے، تم مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ تو تم بغیر قسم کی بات بیان کر سکتے، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی حاجت سامنے والے نے مطالبہ ہی نہیں کیا تم سے۔ اگر تمہیں یہ سامان اس کے یہاں مہنگا لگ رہا ہے اور تمہاری بات کی تصدیق نہیں کرتا، تم نکل جاؤ ادھر سے کسی اور دکاندار سے جا کے کہ سودا کرو، شاید کہ جو ہے تمہارے مزاج کے حساب سے ادھر کیا ہے وہ قیمت مل جائے۔ تو سامان خریدتا ہے تب بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور جب سامان کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھاتا ہے۔ یہ اس کا معمول، اس کا وطیرہ بن گیا ہے۔ تو رب العزت ایسے لوگوں سے بھی کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے لیے بھی کیا ہے، المناک عذاب ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، کثرت حلف، بلا حاجت، بلا ضرورت قسم کھانا، یہ کوئی محبوب عمل نہیں، بلکہ یہ مذموم عمل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر امت، بہترین امت وہ ہے جو میرے زمانے میں پائی گئی۔ یعنی امت محمدیہ میں سب سے بہترین امت کون ہے؟ جو میرے زمانے میں امت محمدیہ پائی گئی۔ اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد خیر و فضیلت میں اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، اور وہ زمانہ تابعین کا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے کے بعد سب سے زیادہ خیر و فضیلت والا زمانہ جو اس کے بعد والا زمانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بارے میں، آپ کے بعد کا زمانہ، اور اس زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا، اسے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور فضیلت والا زمانہ بتایا، کہ سب سے بہترین خیر اور فضیلت والا زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو خیر و فضیلت والا ہے میرے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد والا خیر و فضیلت والا زمانہ ہے۔ اور اسے کیا ہے، قرون مفضلہ کہا جاتا ہے، فضیلت والے زمانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان زمانوں میں کیا ہے، دین خالص باقی تھا۔ اب اس کے بعد جو زمانے آئے اس میں بدعات اور منکرات دین میں کیا ہے، دین اسلام میں کیا ہے، ایجاد کیے گئے، طرح طرح کے قسم کے منکرات اور بدعات کیا ہے، دین اسلام میں کیا ہے، ایجاد کیے گئے۔ دین خالص رہا لیکن اس پر عمل کرنے والے شاید کچھ کم پائے گئے، منکرات اور بدعات، اور فرقوں میں امت بڑھ گئی، اور طرح طرح قسم کی کیا ہے، خرافات کیا ہے، دین اسلام میں کیا ہے،
شامل کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خیر اور فضیلت والے زمانے ہیں۔ عمران جو حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا کہ 3 زمانوں کا ذکر کیا، مجھے اس کے بارے میں یاد نہیں پڑتا، یہ شک ہے راوی سے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، تمہارے بعد کے لوگ ایسے آئیں گے، ایسی قوم، ایسے لوگ آئیں گے جو کہ یشہدون ولا یستشہدون، جو کہ خود گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی۔ وہ خود گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی۔ اور چیز آج پائی جاتی ہے، کورٹ کچہری کے سامنے چلے جائیے باہر، تو بہت سارے معاملات پر گواہی دینے کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں، کچھ پیسے دے دیجئے، کچھ لالچ دلا دیجئے، امید دلا دیجئے، وہ آپ کے حق میں کیا ہے گواہی دے دیں گے۔ اور گواہی دیکھا جائے اگر تو یہ قسم کے زمرے میں آتا ہے۔ گواہی دینا یہ کیا ہے؟ قسم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا زمانہ آئے گا تمہارے بعد، ایسے لوگ پائے جائیں گے جو گواہی دیں گے حالانکہ ان سے کسی نے گواہی طلب نہیں کی، وہ خود پہل کریں گے۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، ان کے اندر خیانت پائی جائے گی اور امانت داری نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، چاہے وہ مالی خیانتیں ہوں یا بات چیت لے کے خیانت ہو۔ یعنی آج اگر آپ کہہ دیں یہ بات تم تک رہے، آگے کہیں پر اس راز کو، اس بات کو بیان نہ کرو، لیکن انسان اس کی پابندی نہیں کرتا اور اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ بات امانت تھی تمہارے پاس، تم نے امانت اور اس کی حفاظت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا ایسے قوم آئیں گے جو خیانت کریں گے اور امانت داری ان کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ وَيَنذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وہ نظر مانیں گے اور اپنی نظر کو پورا نہیں کریں گے، نظر مانیں گے اور اپنی نظروں کو پورا نہیں کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا، ایسے لوگ ہیں جن کے اندر کیا ہے موٹاپا ظاہر ہوگا، یعنی اتنا زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اتنا کھائیں گے پئیں گے کہ ان کے بدن میں کیا ہے موٹاپا ظاہر ہوگا، واضح ہوگا۔ ابھی بات الگ ہے کہ ایک انسان کھاتا پیتا ہے، محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی ہیئت اور خلقت ایسے ہوتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے ان کے بدن کو کیا ہے صحت، تندرستی اور موٹاپے جیسے جو ہے بدن سے نوازا ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ اس زمرے میں وہ لوگ ہیں جو خوب زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کہ ان کو دیکھ کر لگنے لگے کہ ہاں یہ انسان محنت کام کرنے والا نہیں بلکہ سست قسم کا انسان ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، اس کا بدن اس پر کیا ہے دلالت کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے آخری یعنی کچھ لوگوں میں کیا ہے پائی جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے اور یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بلا ضرورت، بلا حاجت، اگر آپ سے کسی نے قسم نہیں طلب کیا تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ایک اور حدیث جس کے بعد جو ہے اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں پائے گئے، پھر اس کے بعد جو زمانے میں پائے گئے، پھر اس کے بعد والے زمانے میں جو پائے گئے۔ آگے فرماتے ہیں ثم یجیء قوم، اب اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، جس کی گواہی قسم پر سبقت لے جائے گی اور اس کی قسم گواہی پر کیا ہے سبقت لے جائے گی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ قسم کھانا اور گواہی دینا یہ ان کا تکیہ کلام بن جائے، اٹھتے بیٹھتے جیسے کہ انسان بات چیت کرتا کیا ہے بغیر سوچ سمجھے، کچھ غور و فکر نہیں کرتا،
انسان کا معمول ہے بات کرنے کا، یہی معاملہ ان کا بھی ہو جائے گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم اور اس پر غور و فکر نہیں کریں گے۔ گواہی کہیں گے، گواہی پر کیا ہے، قسم سبقت لے جائے گی ان کی، اور بعض دفعہ قسم پر کیا ہے، گواہی کیا ہے، سبقت لے جائے گی۔ آنن فانن میں کیا ہے، وہ قسم کھائیں گے، یہ ان کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک مذموم عمل ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اخیر میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب فرماتے ہیں، ابراہیم نخعی كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، ہم کم عمر کے تھے، بچپنا تھا ہمارا، ہمارے بچپنے میں ہمارے بزرگ ہمیں مارا کرتے تھے قسم کے معاملے میں اور عہد و پیمان اور وعدوں کے بارے میں۔ یعنی بچپنے ہی سے صحابہ کرام اسلاف اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے بچوں میں، کوئی گھر اس سے خالی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات لڑائی آپس میں بچوں کی ہوئی، کوئی معاملہ ہوا تو قسم کھا لیتے۔ تو یہ چیز ہمارے اسلاف برداشت نہیں کیا کرتے، بلکہ اس پر تأدیباً اصلاح کی غرض سے چھوٹوں پر سختی کیا کرتے تھے اور ان کی پٹائی ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح عہد کے معنی میں، کسی سے عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، تو عہد شکنی نہ ہو، اس کی پابندی کے لیے بھی کیا ہے، ہمیں پر کیا ہے، سختی ہوتی۔ اگر کہیں پہ وعدہ خلافی عہد شکنی ہو جاتی تو اس پر بھی ہماری کیا ہے، پٹائی ہوا کرتی تھی، پٹائی ہوا کرتی تھی، پٹائی ہوا ہوتی تھی۔ تو یہ چند نصوص تھے محترم حضرات جس سے یہ بات بتانا مقصد ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کہ قسم انسان کثرت سے نہ کھائے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے زبان پر لگام لگائے۔ کہیں پر اگر شدید قسم کی ضرورت ہو، حاجت ہو کہ بغیر اس کے کام نہیں چلتا، تو ایسے حالت میں آپ کھا لیجیے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آنن فانن میں قسم کھانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ساتھ کیا ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اور یہ توحید کے منافی عمل ہے۔ توحید کے اعلیٰ درجات اور اعلیٰ تقاضوں میں سے ہے کہ انسان اپنی قسموں کی کیا ہے، حفاظت کرے، بلا حاجت قسم نہ کھائے، قسم کھائے تو اس کی حفاظت کرے، توڑے نہ، اور اگر قسم توڑ دیا یا توڑنی پڑ گئی، جیسے کہ بعض حالات میں توڑنا لازمی ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں قسم کا کفارہ کیا ہے، ضرور ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا